کے احمد جان، نیشنل پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ چنگیز بلوچ، پی ٹی آئی کی طرف سے ڈاکٹر عبدالحلیم ناصر سینئر نائب صدر، اور پی ٹی ایم کی طرف سے زبیر شاہ آغا پی ٹی ایم کے مرکزی کور کمیٹی ممبر اور سینئر وکیل علی احمد کرد شامل ہے۔ معزز صافی حضرات، ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور صبغت اللہ شاہ جی کو سنائی گئی عمر قید کی سزا نہ صرف انصاف کے بنیادی اصول کے منافی ہے، بلکہ یہ بلوچستان میں سیاسی کارکنوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور اختلافی آوازوں کو دبانے کی ایک منظم ریاستی پالیسی کا تسلسل ہے۔ اس فیصلے کے خلاف دنیا بھر سے سیاسی، سماجی اور انسانی حقوق کے تنظیموں سمیت مختلف قانونی حلقوں نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور صبغت اللہ شاہ کے مقدمے میں انصاف کے بنیادی اور قانونی تقاضوں کو نظر انداز کیا گیا۔ ملزمان کے بیانات دفعہ 342 ضابطۂ فوجداری کے تحت ریکارڈ نہیں کیے گئے، دفاعی گواہان پیش کرنے کا مؤثر موقع فراہم نہیں کیا گیا، جبکہ انہیں اپنے پسند کے حق سے بھی محروم رکھا گیا۔ اس تمام عمل نے نہ صرف مقدمے کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں، بلکہ انصاف کی فراہمی کے پورے عمل کو بھی مشکوک بنا دیا ہے۔ اس مقدمے میں منصفانہ ٹرائل کے حق کے خلاف ورزی کی گئی ہے، انسداد دہشت گردی کے قوانین کا غلط استعمال کیا گیا، پرامن سیاسی اور جمہوری سرگرمیوں کو جرم بنا کر پیش کیا گیا، قانونی طریقہ کار ڈیو پروسیس کو نظر انداز کیا گیا، جبکہ ایک ہی واقعے سے متعلق متعدد مقدمات اور کارروائیوں نے دوہری سزا، ڈبل پنشمنٹ سے متعلق سنگین قانونی سوالات بھی پیدا کیے ہیں۔ مزید برآں اس مقدمے کے قانونی بنیاد بھی انتہائی کمزور اور متنازع ہے۔ اگر ایک بھی قابل قبول اور ٹھوس ثبوت موجود ہوتا تو کم از کم یہ کہا جا سکتا تھا کہ مقدمہ قانون کے مطابق چلایا گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کیس سے متعلق دو الگ الگ ایف آئی آرز موجود ہیں جن میں سنگین تضادات پائے جاتے ہیں۔ ایک ایف آئی آر کے مطابق متعلقہ ایف سی اہلکار 27 جولائی کو مارا گیا ہوا، جبکہ دوسرا ایف آئی آر میں اسی اہلکار کی موت کی تاریخ 29 جولائی درج ہے۔ ایک ہی شخص دو مرتبہ کیسے مارا جا سکتا ہے؟ جب مقدمے کی بنیاد ہی اس قدر متضاد، مشکوک اور غیر معتبر ہو تو اس بنیاد پر عوامی رہنماؤں کو عمر قید دینا انصاف نہیں بلکہ کھلا ریاستی اور عدالتی جبر ہے۔ مزید تشویشناک امر یہ ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور صبغت اللہ شاہ کو عمر قید کی سزا سنانے والے جج محمد علی مبین کو بلوچستان ہائی کورٹ میں بطور جسٹس تعینات کیے جانے کی پیش گوئیاں کی جا رہی ہے۔ یہ پیش رفت خود ہمارے اس موقف کی تائید کرتی ہے کہ یہ فیصلہ انصاف کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک منظم ایجنڈے کے تحت سنایا گیا تھا۔ جب ایک متنازع اور سوالات سے بھرپور فیصلے کے فوراً بعد متعلقہ جج کو ترقی دی جائے تو یہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہوتا ہے کہ اختلافی آوازوں کے خلاف فیصلوں کو انعام دیا جا رہا ہے۔ یہ ترقی اس عدالتی فیصلے پر اٹھنے والے تمام سوالات کو مزید تقویت دیتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور صبغت اللہ شاہ کے خلاف کارروائی انصاف کی فراہمی نہیں بلکہ بلوچ سیاسی مزاحمت، انسانی حقوق کی جدوجہد اور حق گوئی کی آواز کو دبانے کی ایک منظم کوشش تھی۔ معزز صافی حضرات، ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس معاملے کو محض ایک عدالتی کیس یا ایک خبر کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ اس کے قانونی، سیاسی اور انسانی پہلوؤں کو بھی عوام کے سامنے لائے۔ بی وائی سی کے رہنما اس وقت فیس لیس ٹرائل کے ذریعے 50 سے زائد جھوٹے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں۔ باقی کیسز میں بھی یہی طریقہ اپنایا گیا ہے جو گوادر راجی مچھی سے منسلک ایک کیس کے لیے اپنایا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مزید 50 مقدموں میں بھی غیر منصفانہ فیصلہ متوقع ہے۔ باشعور صافی حضرات، بلوچستان میں جاری ظلم و جبر نہیں ہے بلکہ یہ دہائیوں سے جاری ایک سلسلہ ہے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ، شاہ جی، صبغت اللہ سمیت بی وائی سی کے دیگر رہنما اسی ظلم و ناانصافی کے خلاف پرامن جدوجہد کر رہے تھے جس کی پاداش میں نے ریاستی دباؤ، گرفتاریوں اور عمر قید جیسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ لاپتہ افراد، مسخ شدہ لاشوں اور بلوچ عوام کے بنیادی حقوق کے مسائل کے خلاف مسلسل آواز بلند کرتے رہے۔ ریاست کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ جو بھی ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے دبانے اور خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جبر اور
ناانصافی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ نہ بلوچ عوام کو ریاستی اداروں سے انصاف کی امید نظر آتی ہے اور نہ ہی انہیں مکمل تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں جب متاثرہ لوگ اپنی آواز عوام تک پہنچانے کے لیے جمہوری اور پرامن ذریعہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے راستے بھی محدود کیے جا رہے ہیں۔ آج جب ہم اپنی بات عوام اور میڈیا تک پہنچانے کے لیے کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں جگہ فراہم نہیں کی گئی۔ یہ صورتحال ایک بنیادی سوال کو جنم دیتی ہے کہ اگر پریس کلب جیسے ادارے جن کا مقصد عوامی مسائل کو اجاگر کرنے اور آزادی اظہار کے لیے جگہ فراہم کرنا ہے، ایسے سنگین حالات میں بھی آواز اٹھانے کا موقع نہیں دیں گے تو پھر ان اداروں کی ذمہ داری اور مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ پریس کلب صرف ایک عمارت نہیں ہے بلکہ عوامی آواز، صحافتی آزادی اور حق کے اظہار کی علامت ہوتا ہے۔ اگر مظلوم عوام کو اپنے فریاد بیان کرنے کے لیے بھی دروازے بند ملے تو یہ صرف ایک فرد یا گروہ کا مسئلہ نہیں رہتا بلکہ معاشرے میں اظہار رائے کی بنیادی حق پر ایک بڑا سوال بن جاتا ہے۔ آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف چند افراد کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ انصاف، قانون کی حکمرانی اور بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ آزاد صحافت کی ذمہ داری ہے کہ وہ طاقتور حلقوں کی بیانیوں کو دہرانے کے بجائے حقائق کو تلاش کرے اور ان سوالات کو اجاگر کرے جو اس مقصد مقدمے کی شفافیت، قانونی حیثیت اور انصاف کے تقاضوں سے متعلق اٹھ رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ صحافی برادری اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اس ناانصافی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرے گی اور متاثرہ خاندانوں کی آواز بنے گی۔ ہم بلوچ قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس ناانصافی کے خلاف متحد ہو کر آواز بلند کرے۔ آج یہ مقدمہ صرف ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صبغت اللہ شاہ کا نہیں ہے بلکہ بلوچستان میں انصاف، انسانی وقار، سیاسی آزادیوں اور اجتماعی حقوق کا مقدمہ ہے۔ اگر آج اس ناانصافی پر خاموشی اختیار کی گئی تو کل ہر وہ شخص نشانہ بن سکتا ہے جو اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کرے گا۔ بلوچ قوم نے ہمیشہ ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف مزاحمت کی ہے اور آج بھی ہم اسی اجتماعی شعور، اتحاد اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ وقت تقسیم اور خاموشی کا نہیں ہے بلکہ حق اور انصاف کے لیے یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ ہم پاکستان اور دنیا بھر کے انسانی حقوق کی تنظیموں، اقوام متحدہ کے متعلقہ اداروں، بین الاقوامی میڈیا، وکلاء تنظیموں، جمہوریت پسند حلقوں اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ، صبغت اللہ شاہ اور دیگر اسیر رہنماؤں کے مقدمات کا فوری نوٹس لے۔ بلوچستان میں انسانی حقوق، منصفانہ ٹرائل، سیاسی آزادیوں اور شہری حقوق کی صورتحال مسلسل تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں خاموشی اختیار کرنا ناانصافی کو مزید تقویت دینے کے مترادف ہوگا۔ ہم عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انصاف، انسانی حقوق اور قانون کی بالادستی کے اصولوں کی بنیاد پر اپنا کردار ادا کرے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے آواز اٹھائے کہ تمام سیاسی قیدیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو انصاف اور قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ آخر میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس غیر منصفانہ فیصلے، غیر قانونی قید اور بنیادی انسانی و آئینی حقوق کی پامالی کے خلاف کل 29 جون کو کوئٹہ میں ایک پرامن احتجاج مظاہرہ منعقد کیا جائے گا۔ یہ احتجاج کسی ایک فرد، خاندان یا گروہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے حق میں آواز ہے جو برسوں سے ناانصافی، جبر اور اپنے بنیادی حقوق کے خلاف ورزیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ ہم تمام انصاف پسند شہریوں، سیاسی کارکنوں، طلباء، وکلاء اور انسانی حقوق کے کارکنوں سے اپیل کرتے ہیں وہ اس احتجاج میں بھرپور شرکت کر کے انصاف اور قانون کے بالادستی کے لیے ہماری آواز بنے۔ اس ناانصافی کے خلاف اس مظاہرے کو آخری نہ سمجھے بلکہ پورے بلوچستان میں جہاں ممکن ہو پروٹیسٹ ریکارڈ کر کے یہ پیغام دے کہ طاقت کے زور پر کیے فیصلے انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ شکریہ۔